تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے محبوب فرما دو اگر تم محبت کرتے ہو تحبون اللہ، اللہ سے، فاتبعونی، پیروی کرو تم میری، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے محبوب بنا دے گا۔ تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے کیسے وفا کی اور کیسے محبت عشق کیا، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنے ماں باپ کی بھی پرواہ نہیں کی، حضور علیہ السلام کی ذات کو مقدم رکھا، حضور علیہ السلام کی ذات کو مقدم رکھا تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ جو تھے تو انہوں نے اشعار کے ذریعے نبی علیہ السلام کی شان میں، عظمت میں بے ادبیہ کرنا شروع کر دی، حضور کی گستاخی کرنا شروع کر دی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حسان کو فرمایا کہ اے حسان ممبر پر چڑھ جا، میرے دشمن کو جواب دے۔ حضرت حسان جب چڑھے تو حضور علیہ السلام کی شان بیان کی فخریہ طور پر، ما یفاخر و ینافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنا شروع کی، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آگے جو اشعار پر میں وہ ہم سب کے لیے فخریہ طور پر فرمایا کہ وَكَفَى بِنَا فَضْلًا عَلَى مَنْ غَيْرِنَا حُبُّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ إِجَانًا۔ آپ نے فرمایا کہ اے جان والے سنو، ہمارے لیے یہ اعزاز ہی کافی ہے، کسی کو گھمنڈ ہوگا دولت پر، نعمت پر، ہمارے لیے یہ اعزاز ہی کافی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت کافی ہے۔ کتنی بڑی بات کی، فرمایا کہ وَكَفَى بِنَا فَضْلًا عَلَى مَنْ غَيْرِنَا حُبُّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ إِجَانًا۔ تو جب حضرت حسان نے یہ اشعار پڑھے حضور کی موجودگی میں، نبی علیہ السلام نے دعا کیا دی، آپ نے فرمایا ان اللہ یؤید حسان بروح القدس، کہ اللہ میرے حسان کی مدد فرما جبریل امین کے ذریعے۔ جب کوئی بندہ نبی علیہ السلام کی عزت میں پہرا دیتا ہے، حضور کی شان بیان کرتا ہے، تو حضرت جبریل امین اس کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے دوران جبریل امین کی کسی کی پشت پر نہیں کھڑتے ہوئے، جب حضور کی بندہ عظمت بیان کرتا ہے، حضور کی ناموس پر پہرا دیتا ہے، تو جبریل امین اس کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں۔ میدان احد کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے، جو لے اور اس کا حق ادا کرے؟ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ آئے، نبی علیہ السلام نے ان کو عطا نہ فرمایا۔ اور جب حضرت ابو دجانہ آئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حق کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا پہلا حق یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ ہو میدان جنگ سے نہ بھاگے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مجھے عطا فرمائے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ یہ کسی مسلمان پر نہ چلے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ادا کروں گا، مجھے عطا فرمائے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کا تیسرا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس تلوار سے اتنا لڑا جائے کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے عطا فرمائے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ اور جب حضرت ابو دجانہ نے وہ تلوار لی، نبی علیہ السلام نے مقدس ہاتھوں سے تلوار لی، آپ فخریہ طور پر چلے، آپ اشعار پڑھتے ہوئے چلے، فرمایا کہ انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفی لدى النخیل اللہ اقوم الدار فی الکیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ جب حضور علیہ السلام نے دیکھا، فلما رآہ النبی صلی اللہ تعالی وسلم حین یتبختر فقال ان هذه لمشیۃ یبغضها اللہ تعالی الا فی هذا الموطن۔ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا غلام فخریہ طور پر چل رہا ہے، پہلوانوں کی طرح چل رہا ہے اور وہ میرے سامنے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو چال چل رہا ہے اے میرے غلاموں، یہ جو چال چل رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی ناپسند ہے، یہ مقبوض چیز ہے، تکبرانہ انداز ہے۔ اور جب میرا غلام ایسے موقع فرمایا کہ فقال ان هذه لمشیۃ یبغضها اللہ تعالی الا فی هذا الموطن، میرے دشمنوں کے سامنے یہ چال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے۔
جب بندہ میری عظمت بیان کرتا ہے، میرے دشمن کے سامنے یہ چلتا ہے، یہ چال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ صحابہ کے پاس کیا تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے دشمنوں کو ایسے جواب دیتے تھے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس بہر و بر در گوش ہے دامان اس۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ جس کے پاس عشق و محبت رسول ہو، دونوں جہانوں کی نعمتیں اس کی جیب میں موجود ہوتی ہیں۔ یہی وجہ تھی، حضور علیہ السلام کا عشق تھا، محبت تھی، آپ کیسر و کسریٰ کے ساتھ بھی جنگ لڑتے کرتے۔